محرم کے دن کبوتر نے ایسا کیا کام سر انجام دیا تھا؟ کبوتر سے سب لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ میدان کربلا کے اندر کبوتر نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ کبوتر کی نسل کبھی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ یہ کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ زاروں قطار رونے لگیں گے۔ اس کبوتر کو لوگ اتنا زیادہ کیوں پالتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ پیارے نبی کی شہزادیوں کو جب قید کر لیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں بادل بھی زاروں قطار رونے لگے اور ہر طرف چیخو پکار تھی اور کربلا میں تمام مسلمانوں کا خون بے تحاشا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ کبوتر نے کربلا کے اندر تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا دیکھا۔ وہ کبوتر چیخنے لگا اور آسمان سے نیچے اتر آیا اور خود کو اس خون میں پوری طرح ڈبو لیا۔ اس کے بعد وہ کبوتر تمام کبوتروں کے پاس گیا اور تڑپتے ہوئے تمام قصہ سنایا اور باقی تمام پرندوں کو بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یزید تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ سارے کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں چیخو پکار اور رونے لگے۔ یہ ماجرا الو نے بھی دیکھا اور الو آج تک دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا اور پھر ان کبوتروں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گئے اور پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچ گیا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کو تمام لوگوں نے بھی دیکھا۔ اس کبوتر کے پروں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور کچھ سمجھ نہ پائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدوں نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ یزید تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اس کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ تمام لوگ ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہا کرتا تھا جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ باپ اور بیٹی ہی رہتے تھے۔ بیٹی اس کی بے تحاشا خوبصورت تھی، ان کو کوئی مدد نہیں کرنے والا تھا۔ اچانک ایک دن اس کی بیٹی کو ایک ایسا مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے ہی بے سہارا تھے۔ باپ اور بیٹی یہ سب دیکھ کر لوگوں نے اور زیادہ ان سے کنارہ کشی کر لی، جس کی وجہ سے باپ نے اپنی بیٹی کو لے کر ایک باغ میں چلا گیا۔ باغ میں جا کر باپ ایک درخت کے نیچے بیٹی کو بٹھایا اور خود کمائی کرنے کے لیے شہر روز جاتا اور جا کر کچھ کھانے کے لیے کما کر لاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ ساری رات واپس نہ آیا، جس کی وجہ سے بیٹی وہیں باپ کا بیٹھے بیٹھے انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ آواز سنائی
دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس آواز کی جانب جانے لگی۔ جب وہ آواز کی جانب گئی تو ایک درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اس درخت کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس کبوتر کی طرف اوپر کو دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اوپر کو سننے کی کوشش کی تو ایک خون کا قطرہ اس کی ایک آنکھ پر پڑا، جس سے اسے ایک آنکھ سے دکھائی دینے لگ پڑا۔ پھر اس کبوتر سے ٹپکتا ہوا خون اس کی دوسری آنکھ کے اوپر پڑا، اس کو دونوں آنکھوں سے نظر آنے لگ پڑا۔ پھر اس کبوتر سے ٹپکتا ہوا خون اس کے جسم کے اوپر گرا تو اس نے اپنے جسم کے اوپر تمام خون مر لیا، جس وجہ سے وہ لڑکی اور زیادہ حسین و جمیل ہو گئی اور بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ اس کے جسم کی مرض اور آنکھوں کی بینائی دونوں واپس آ گئی۔ یہ تمام ماجرا اس کے ساتھ ہوا تو جب دوسرے دن اس کا باپ آیا اور اس کو ڈھونڈنے لگا تو وہ اسی لڑکی کے پاس آن پہنچا اور اس نے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس لڑکی نے بتایا کہ باپ، میں تیری ہی بیٹی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ جب اس آدمی نے، یہودی نے یہ ماجرا سنا تو اس نے تمام قصہ سننے کی کوشش کی تو اس کی بیٹی نے تمام قصہ بیان کیا کہ بابا میں ایسے گئی تھی اور اس طرح میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ یہودی اٹھا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا اور کبوتر سے پوچھا، اے پیارے کبوتر، تو نے اسے کیسے ٹھیک کیا اور یہ خون تیرے جسم پر کس کا ہے؟ تو اس کبوتر نے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم سے نکلا ہوا ہے، جن کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ جب یہودی نے یہ تمام قصہ سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے سنتا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے ہو تو وہ تمام قصہ ان کو سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر۔ اس پاک خون پر کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ یوں دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے تحاشا قربانیاں دی اور اتنی آسانی سے ہمیں یہ سلام مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس سلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھ کر ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا کر سکیں۔ اگر آپ کو میرا یہ قصہ اچھا لگا ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔